باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فؤاد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباسین جرگہ۔ دوستو، جن لوگوں نے پاناما کے فیصلے کے اوپر جس طرح مٹھائیاں تقسیم کی تھی، جس طرح خوشیاں منائی تھی، جس طرح عوام کے سامنے شور مچاتے رہے کہ ہم سرخرو ہو گئے، لیکن بعد میں پوری دنیا نے دیکھ لی، پوری قوم نے دیکھ لی، پوری پاکستان نے دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی جب فیصلہ آیا تو ان لوگوں نے پھر سے خوشیاں منانا شروع کر دی اور عوام کے سامنے شور مچانا شروع کر دی کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو پاناما سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو پھر سے شور مچانا شروع کر دی کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہم تو سرخرو ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ بیوقوف ہیں اور یا بہت زیادہ چالاک۔ بہت سارے لوگ یعنی میجورٹی آف پیپل کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ چالاک ہے۔ کیونکہ اگر میں بیوقوف کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری پاک دھرتی کی توہین ہوگی، کیونکہ میری پاک دھرتی نے ہمیشہ قابل لوگوں کو جنم دیا ہے۔ انفارچونیٹلی یہی قابل لوگ پھر چالاک بن کے عوام کو بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ یہ چالاک ہے۔ اب یہ لوگ پھر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، عوام میں شعور آ گیا، پاکستانی عوام میں شعور آ گیا ہے۔ اب کوئی بھی پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور یہ لوگ بار بار عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں تحریک انصاف کے ورکر سے، تحریک انصاف کے ممبر سے، کہ جب سے براڈ شیٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، کہ ان کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو وہ لوگ زیادہ تر اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی اور پلیٹ فارم پہ اس چیز کے اوپر بحث نہیں کرتے، کیونکہ میں قربان جاؤں اپنے تحریک انصاف کے ورکر سے کہ جب وہ لوگ مکمل تحقیق نہیں کرتے یا ان کو پتہ چلتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، تب تک وہ لوگ اس چیز کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ تو اس لیے آج میں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جن کو یہ پتہ نہیں ہے براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور ایک آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ براڈ شیٹ ہے کیا، یہ معاملہ ہے کیا۔ تو دوستو، اب آتے ہیں براڈ شیٹ کے معاملے پر کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا۔ تو دوستو، یہ معاملہ پاناما سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ ایکچولی براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے۔ جب مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تو سن 2000 میں تقریباً براڈ شیٹ نامی کمپنی کے ساتھ مشرف نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک معاہدہ کیا کہ جتنا بھی مال، جتنا بھی دولت نواز شریف نے پاکستان سے چوری کیا ہوا ہے اور باہر لے گئے ہیں اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں اور کمپنیاں بنائی ہیں اور پراپرٹیز بنائی ہیں، تو اگر براڈ شیٹ کمپنی نے اس دولت کی، ان جائیدادوں کی، ان پراپرٹیز کی ڈھونڈ نکالی تو حکومت پاکستان نواز شریف کی اس چوری کی دولت میں سے براڈ شیٹ کمپنی کو 20% دے گی۔ تو حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا اور براڈ شیٹ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد مشرف نے نواز شریف کو این آر او دے دی اور نواز شریف این آر او لیتے ہوئے سعودی عرب آ گئے، سعودی عرب میں رہنے لگے، اور مشرف کو تو پھر ضرورت نہیں تھی کہ وہ نواز شریف کی چوری کی دولت کی ڈھونڈ نکالے یا سراغ لگائے، کیونکہ مشرف نے این آر او جو دے دی۔ لیکن جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو وہ کمپنی اپنا کام جاری رکھتے ہوئے نواز شریف کے نام پہ چوری کی $820 ملین
ڈالر کی دولت نکال لی پوری دنیا میں، اس میں تقریباً 76 پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو انہوں نے جب نواز شریف کے نام پہ 820 ملین ڈالر کی دولت نکالی تو معاہدے کے مطابق، یعنی جس طرح پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، تو اس معاہدے کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان ابھی ہمیں 20% پے کرے، لیکن حکومت پاکستان نے اس وقت انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ پھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مشرف نے نواز شریف کو NRO دی تھی۔ تو جب حکومت پاکستان نے پیسے دینے سے انکار کیا تو براڈ شیٹ کمپنی چلی گئی کورٹ کے اندر، تو کورٹ کے اندر کیس چلتا رہا، لیکن آخر میں کورٹ نے تحقیقات کے بعد، یعنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں سنایا اور حکم کیا کہ پاکستان براڈ شیٹ کمپنی کو 820 ملین کی دولت میں سے 20% دینے کا پابند ہے۔ تو ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہے اور کس کے اگینسٹ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جس کے حق میں بھی ہے یا جس کے خلاف ہے، آخر میں ٹھیکہ پاکستان کو لگا، پاکستانی عوام کو لگا، حکومت پاکستان کو جرمانہ دینا پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں کیوں نہیں سنایا، براڈ شیٹ کمپنی کے حق میں کیوں سنایا؟ تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، پہلے میں نے بتایا کہ حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر براڈ شیٹ کمپنی نے نواز شریف کے نام پہ چوری کی دولت نکالی پوری دنیا میں، تو حکومت پاکستان اس چوری کی دولت میں سے براڈ شیٹ کمپنی کو 20% پے کرے گی۔ تو براڈ شیٹ کمپنی نے نواز شریف کے نام پہ 820 ملین ڈالر کی دولت نکالی چوری کی، لیکن جب براڈ شیٹ کمپنی نے یہ 820 ملین ڈالر کی دولت نکالی تو یہ نکالتے ہوئے حکومت کی پاکستان سے مطالبہ کیا اپنی معاہدے کے مطابق کہ ہمیں 20% پے کر دیں، تو حکومت پاکستان نے اس وقت انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ مشرف نے پھر نواز شریف کو NRO دی تھی، اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ اس سے پہلے ہوا تھا، تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ مشرف نے NRO دی تھی۔ تو حکومت پاکستان نے 20% دینے سے انکار کیا، تو براڈ شیٹ کمپنی اس معاہدے کو لے کے کورٹ میں چلی گئی۔ تو کورٹ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی کہ براڈ شیٹ کمپنی نے جو یہ دولت نکالی ہے، یہ جو ڈھونڈ نکالی ہے نواز شریف کے نام پہ، کہ کیا یہ چوری کی ہی یا نہیں ہے۔ یعنی اس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ تحقیقات کرے کہ یہ براڈ شیٹ کمپنی نے جو دولت نکالی ہے نواز شریف کے نام پہ، کیا یہ چوری کی ہے۔ تو کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی، اور تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کمیٹی نے عدالت میں بتایا کہ ہاں، یہ جو براڈ شیٹ کمپنی نے 820 ملین ڈالر کی دولت نکالی ہے نواز شریف کے نام پہ، یہ چوری کی ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں سنایا اور حکومت پاکستان کو حکم کیا کہ آپ براڈ شیٹ کمپنی کو 20% پے کر دو۔ تو حکومت پاکستان کو فیصلے کے مطابق، معاہدے کے مطابق 20% دینا پڑا۔ تو دوستو، جب براڈ شیٹ کا فیصلہ آیا تو ان لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کر دی اور
عوام کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہماری چوری کی جائیدادیں ڈھونڈتے ہوئے، ہماری چوری کی دولت ڈھونڈتے ہوئے، ہماری چوری کی پراپرٹی ڈھونڈتے ہوئے حکومت پاکستان کو 26 ارب کا جرمانہ ادا کرنا پڑا، اور ہماری کوئی بھی جائیدادیں، ہماری کوئی بھی چوری کی پراپرٹی یا چوری کی دولت نہیں ڈھونڈ پائی۔ تو دوستو اصل معاملہ یہ ہے کہ اکثر خان صاحب ہر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اس ملک کو حکمرانوں نے اور این آر او نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ اینی وے اب اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہے اور تحقیق مکمل کرنے کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور میں ایک بار پھر تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے پر زیادہ تر تحریک انصاف کو، اور میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتی، کیونکہ ابھی اس کی فل جو تحقیقات ہے وہ ہوئی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو جو یہ مسئلہ ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو کہ ہمارے دوست ہیں، تو وہ اس لیے سوشل میڈیا پہ آ کے اس چیز کے اوپر بحث نہیں کرتے کیونکہ ان کو صحیح پتہ نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر میں ان کو سلوٹ کر دیتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔